الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وشکر للہ. آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منائی جا رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہ ہماری کوئی خوبی ہے یا بدتری ہے کہ ہم ایسا انتظام کر رہے ہیں، یا اس محفل کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، بلکہ ہم سب جو یہاں پر حاضر ہیں، ہم اس لیے حاضر ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری. اور ہم یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہی ہے یا نہیں. یہاں ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے سبق کو دہرانے کے لیے حاضر ہیں. اگر ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے اور اس غفلت کو بیداری سے بدلنا چاہیے. تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا اور آپ کا یہاں آنا سب اللہ کی نظروں میں مقبول ہوگا. اگر ہم ایسے ہی آ گئے اور ایسے ہی چلے گئے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. یہاں پر پہلے ہم یہ ذہن نشین کریں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے. جب آپ ایسا گمان کر لو گے، نیت کر لو گے، تو کیا ہوگا؟ ہم سب پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. یا تو انسان خود نیک بنے، یا اللہ اس کو توفیق دے تو دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دے اور ان کے لیے بھی دعا گو ہو اور کوشش کرے کہ وہ بھی نیک ہو جائیں. تو اس معاشرے میں، اس ماحول میں ایک امن اور سکون پیدا ہو جائے گا. موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے. دیکھا کہ قبر سے نور ایک نکل رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے. رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ اس کا کیا نیک عمل ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ صاحب قبر سے پوچھ لو. آپ گئے، صاحب قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا یہ تیرا کون سا نیک عمل ہے؟ میں موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں. یہ کہنا تھا کہ قبر شک ہوئی اور دیکھا کہ ایک مردہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اچھے قسم کے کھانے ہیں اور ان سے نور نکل رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے. اس سے پوچھا کہ تیرا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا یہ میرا عمل نہیں ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ نے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی. وہ اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھ کر اور کچھ کھانے میرے لیے صالح ہدیہ کرتا ہے. یہ اس کا نور ہے، یہ اس کا نور ہے. اور آپ نے ابھی دیکھا اس محفل کے اندر بچوں نے پڑھا، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے بیان کیا، تو ان کو کسی نے سکھایا ہے؟ پڑھایا ہے نا، جبھی تو کیا.
ہمارے قبلہ بھائی جان محبوب العارفین قاری ممتاز احمد رحمانی کہ جن کی ایک زندگی فقیرانہ درویشانہ گزری اور انہوں نے ایسے بچے بنا دیے. آپ نے یہاں جو اتنی دیر سے مغرب کے بعد اور عصر سے بعد جو آپ یہاں تقریب دیکھ رہے ہیں وہ بچے جنہوں نے ان کو پڑھایا یا ان بچوں نے جن کو پڑھایا وہ جاری اور ساری ہے اللہ کا ذکر. تو بتائیے یہ زندگی کامیاب ہے یا وہ زندگی جو ہماری دنیا میں گزر جائے وہ کامیاب ہے؟ اس ایک شخص کا بیٹا نیک اور صالح تھا تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ کی مقام عطا ہو رہا تھا، اور جس نے اتنے بنا دیے، اتنے حافظ بنا دیے، اتنے اللہ کی طرف دعا کرنے والے بنا دیے، تو ان ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ جو اپنے پیشواؤں کا احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا. تو آیا کہ ہمیں اس میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے یا غفلت میں گزارنی ہے؟ تو میری تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی جو زندگی باقی ہے، آج تک آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیں. یہ جو مدرسے قائم ہیں، ہم آج ہیں کل نہیں، ہمارے اس سے پہلے ہمارے پیشوا تھے وہ نہیں، ہم بھی نہیں ہوں گے، مگر آپ کو چاہیے کہ جہاں نیک کام ہو رہا ہو اس کے اندر حصہ لیں تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عطا فرمائے. اور جب یہ کام ایک لگن سے ہوگا اور ایک نسبت سے ہوگا اور ہم یہاں اس طرح راضی بیٹھیں گے اور اس طرح سے ہم اٹھیں گے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کے اور سیکھ کے جائیں اور آئندہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلبوں کو روشنی عطا فرما دے گا اور اجالا عطا فرما دے گا اندھیرے سے نکال کر. یہ محفل اللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. تو اللہ نے یہ سارے سبب بنائے، آپ کے لیے یہ دریاں چاندیاں بچھوائیں، یہ بتی جیسے آسمان کو ستاروں سے چمکایا، یہ بتی سے آپ کے لیے اس نے محفل سجائی، اور اللہ رازق ہے، کھانا آپ کے لیے پکوایا لوگوں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں میرا ذکر کرو. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. کس کی دعوت پہ آ رہے ہیں؟ کس نے سبب بنایا؟ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے آپ کو سبب بنا دیا کہ میرا ذکر کرو، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا ذکر ہوگا؟ اور پھر ہم یہاں سے غفلت میں چلے جائیں. میری بار بار یاد جو دہرانے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دھیان ہو ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں. کیا؟ ایک تو بندے کا جو اللہ سے رابطہ ہے. آیا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، یا مالک الملک ہے اس سے ہمیں رابطے میں، اس سے ہمارا رابطہ، اس سے نسبت ہماری کتنی ہے؟ دوسرے، ہمارے عمل کتنے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کتنی دین کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں اگر ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، اگر ہم کچھ 100 میں سے ایک پہ بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے گا. کلام پاک میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمارا معبود ایک معبود ہے. یہ نسبت ہو گئی. جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا معبود ایک معبود ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان کا معبود ایک معبود ہے. تو یہ نسبت ہے انسانیت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. اسلام جو آیا ہے اس کو قرآن پاک دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور کلام پاک اتنا وسیع ہے کہ پورے انسانیت کے لیے
وہ مشعل راہ ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہوتے ہیں تبلیغ کرنے میں. میرے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے بد دعا کریں تو میں ان کو یہ پہاڑ جو ہے پیس دیں. آپ بد دعا نہیں کرتے. ایک تعلق ہے انسانیت کا کہ سب کا معبود ایک ہے. مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے اور آپ داخل ہوتے ہیں اور اس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے اونٹ کی پشت سے لگا جا رہا ہے. آپ اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں اور پھر بھی اپنے جو دشمن تھے جنہوں نے تکلیف دی تھی ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیتے. تو یہ نسبت کلام پاک بتا رہا ہے. دیکھو ایسے نہ بڑھ جانا تم, اس طرح سے تم وہ نہیں ہو جانا. تمہارا معبود ایک معبود ہے, وہ نسبت رکھنا. جو غریب ہے اس کا بھی وہی معبود ہے, جو امیر ہے ان کا بھی وہی معبود ہے, جو مسلم ہے ان کا بھی وہی معبود ہے, جو کافر ہیں ان کا بھی وہی معبود ہے. اور کیا تعلیم دی جا رہی ہے کلام پاک میں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی کہ تمہیں تکلیف پہنچے. بتائیے یہ کلام پاک جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے کیسی تعلیم پوری دنیا کے انسانوں کو دے رہا ہے کہ تم اتنی ہی سزا دو جتنی تم کو تکلیف ہوئی ہے, اس سے زیادہ نہیں. اور آگے ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور تم صبر کرو تو یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے. یہ طریقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں, آپ نے صبر کیا. اللہ نے اجازت دی ہے جتنی تم کو تکلیف پہنچے اتنی تکلیف دے دو, اس کو چھوڑ دینا طریقت ہے. اللہ نے آپ کو کیا زکوٰۃ دے دو, آپ نے زکوٰۃ دے دی اور اس کے بعد آپ کو اختیار تھا, آپ نے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ نے آپ پہ حکم نہیں دیا, آپ نے اللہ کی خوشی میں خرچ کیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ رات ہے آرام کے لیے ہے, آپ اللہ کے لیے ساری رات جاگ رہے. تو طریقت یہ ہے. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ دہرایا جا رہا ہے. اے ایمان والو, ہم سب کے معبود ہیں اور تم یہ سبق یاد رکھ لو کہ ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ہم کیسے معبود ہیں؟ للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. ہم مالک ہیں, بادشاہ ہیں زمین اور آسمان کے, اور ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے اس کے ہم مالک ہیں. یخلق ما یشاء, جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں, اور ہر چیز پر قادر ہے. واللہ علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر قادر ہے. یہ بندے کو اللہ کریم بتا رہا ہے کہ میں معبود تمہارا ہوں اور اس شان کا مالک ہوں کہ یہ سب میری ملکیت ہے. تمہاری جان, تمہارا مال اور جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں تم دیکھ رہے ہو یہ سب میری ملکیت ہے. اب بتائیے جو اتنا طاقتور ہو, اتنا عظیم ہو, تو کیا ہم ایسا نہ کریں؟ کیا ہماری کوشش نہ ہو کہ ہم اس کے قرب میں ہوں, اس کا قرب حاصل کریں, اس کے نزدیک پہنچ جائیں؟ جس کے پاس پوری سلطنت ہے اور ہر چیز ہے, جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے علم دے دیتا ہے, ادنے کو اعلیٰ کر دیتا ہے, یہ سب اس کے پاس ہے. پھر ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ پھر ہمارے دل بھجے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر ہمارے دل کے اندر بردباری کیوں نہیں ہے؟ پھر ہمارے دل کے اندر استحکام کیوں نہیں ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, وہ واحد ہے اور یکتا ہے. پھر ہم کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ نے طریقے بتائے ہیں, اس سے ہم چھوٹیں گے تو غمگین ہوں گے, اس کو ہم چھوڑیں گے تو بزدل ہو جائیں گے. ہم کو اس دنیا کے اندر
اپنے ملک بچانے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا، ہمیں اس دنیا میں اپنا اسلام کے لیے بھی لڑنا پڑے گا، ہمیں اس دنیا کے اندر جو جہد جو کرنی پڑے گی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے بھی ہمارا رات دن مقابلہ ہے، نفس جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بھی ہمارا رات دن مقابلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کلام پاک میں، کس طرح آپ کرو۔ اب ہم غفلت میں یوں ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو پڑھا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں، اور ہم غفلت میں ہو گئے اور ہماری ہوا اکھڑ گئی اور ہم بزدل ہو گئے۔ جس مصیبت میں تم ہو، جس پریشانی میں تم ہو، جس سے بھی تم مقابلہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی سے لڑو، تمہارا کسی سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تم فلاح پاؤ گے۔ اب اس کے اندر ہم اسلام پھیلا رہے ہیں، جب بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہے، جسم سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور نیت سے بھی ہے، تینوں چیزوں سے اطاعت ہے۔ اگر تینوں چیزوں کے اندر موافقت ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں۔ ہمارا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں ہو، ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہو، اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور پختہ ہو۔ جب ہم دنیا کی میں کوشش کریں تب بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ ان کو نئی نئی راہ دکھا دیتا ہے۔ تو کیا پتہ چلا باری تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی سے مقابلہ ہو، آج دنیا میں کتنا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، بدعقیدہ روگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، برائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ کیا ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارا رہن سہن، تکلیفیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی لڑتے ہیں، مسلمان ہیں آپس میں گروہ گروہ لڑتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا۔ کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، پہلے وہیں آ گئے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا۔ پہلے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور جھگڑو نہیں، تنازع نہیں کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوگا، تم میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو۔ اب ہم اپنی زندگی کو صبح سے شام تک اپنے گھر کے اندر معاملہ دیکھیں، اپنے عزیز و قارب سے معاملہ دیکھیں، اپنے ملک کے اندر معاملہ دیکھیں، اپنے میل جوڑ میں معاملہ دیکھیں، اپنے حلقے میں معاملہ دیکھیں، کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ جب نہیں اتر رہے تو ہم اللہ کی بات کو مانیں تو ہم پورے کامیاب ہو جائیں گے۔ کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو اور صبر کرو، اور صبر کرنے والوں کے لیے کے ساتھ اللہ تعالیٰ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو صبر ہوتا ہے، کسی کو اگر کوئی پریشانی آئے اور وہ پریشانیاں دوسری جگہ جا کے سناتا رہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو خیرات۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ وشکر للہ۔ آج کی یہ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو منائی جا رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہ ہماری کوئی خوبی ہے یا بدتری ہے کہ ہم ایسا انتظام کر رہے ہیں، یا اس محفل کا مقصد یہ نہیں کہ کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، بلکہ ہم سب جو یہاں پر حاضر ہیں، ہم اس لیے حاضر ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم نے اللہ اور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہم نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، اور ہم یہاں اس لیے حاضر ہیں کہ ہماری جو زندگی ہے وہ اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہی ہے یا نہیں۔ یہاں ہم اپنا محاسبہ کرنے کے لیے، اپنے سبق کو دہرانے کے لیے حاضر ہیں۔ اگر ہماری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نہیں گزر رہی تو ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے اور اس غفلت کو بیداری سے بدلنا چاہیے۔ تو پھر ہمارا یہاں بیٹھنا اور آپ کا یہاں آنا سب اللہ کی نظروں میں مقبول ہوگا۔ اگر ہم ایسے ہی آ گئے اور ایسے ہی چلے گئے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ یہاں پر پہلے ہم یہ ذہن نشین کریں کہ ہم یہاں جو بیٹھے ہیں ہم اس لیے بیٹھے ہیں، اس لیے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں گے۔ جب آپ ایسا گمان کر لو گے، نیت کر لو گے، تو کیا ہوگا؟ ہم سب پر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا۔ یا تو انسان خود نیک بنے، یا اللہ اس کو توفیق دے تو دوسروں کو بھی نیکی کی تعلیم دے اور ان کے لیے بھی دعا گو ہو اور کوشش کرے کہ وہ بھی نیک ہو جائیں۔ تو اس معاشرے میں، اس ماحول میں ایک امن اور سکون پیدا ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک قبر کی طرف سے تشریف لے جا رہے تھے، دیکھا کہ قبر سے نور ایک نکل رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے۔ رب کریم کی بارگاہ میں عرض کی، رب کریم یہ اس کا کیا نیک عمل ہے؟ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ صاحب قبر سے پوچھ لو۔ آپ گئے، صاحب قبر پہ کھڑے ہوئے، کہا یہ تیرا کون سا نیک عمل ہے؟ میں موسیٰ اللہ کا پیغمبر ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ قبر شق ہوئی اور دیکھا کہ ایک مردہ انسان بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس اچھے قسم کے کھانے ہیں اور ان سے نور نکل رہا ہے اور آسمان تک جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تیرا یہ کون سا عمل ہے؟ کہا یہ میرا عمل نہیں ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی، وہ اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھ کر اور کچھ کھانے میرے لیے صالح ہدیہ کرتا ہے، یہ اس کا نور ہے، یہ اس کا نور ہے۔ اور آپ نے ابھی دیکھا اس محفل کے اندر بچوں نے پڑھا، کسی نے نعت پڑھی، کسی نے بیان کیا، تو ان کو کسی نے سکھایا ہے؟ پڑھایا ہے نا، جبھی تو کیا۔ ہمارے قبلہ بھائی جان محبوب العارفین قاری ممتاز احمد رحمانی، کہ جن کی ایک زندگی فقیرانہ درویشانہ گزری اور انہوں نے ایسے بچے بنا دیے۔ آپ نے یہاں جو اتنی دیر سے مغرب کے بعد اور عصر سے بعد جو آپ یہاں تقریب دیکھ رہے ہیں، وہ بچے جنہوں نے ان کو پڑھایا یا ان بچوں نے جن کو پڑھایا، وہ جاری اور ساری ہے اللہ کا ذکر۔ تو بتائیے یہ زندگی کامیاب ہے یا وہ زندگی جو ہماری دنیا میں گزر جائے وہ کامیاب ہے؟ اس ایک شخص کا بیٹا نیک اور صالح تھا تو اس کو کیا اللہ تعالیٰ کی مقام عطا ہو رہا تھا، اور جس نے اتنے بنا دیے، اتنے حافظ بنا دیے، اتنے اللہ کی طرف دعا کرنے والے بنا دیے، تو ان ہستی کا کیا مقام ہوگا؟ جو اپنے پیشواؤں کا احسان مند نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی احسان نہیں مانتا۔ تو آیا کہ ہمیں
اس میں اس طرح سے زندگی گزارنی ہے یا غفلت میں گزارنی ہے. تو میری تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی جو زندگی باقی ہے، آج تک آپ دیکھ رہے ہیں اللہ کے کرم سے سارے کام ہو رہے ہیں، آپ بھی اس میں حصہ لیں. یہ جو مدرسے قائم ہیں، ہم آج ہیں کل نہیں، ہمارے اس سے پہلے ہمارے پیشوا تھے وہ نہیں، ہم بھی نہیں ہوں گے، مگر آپ کو چاہیے کہ جہاں نیک کام ہو رہا ہو اس کے اندر حصہ لیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کو درجات عطا فرمائے. اور جب یہ کام ایک لگن سے ہوگا اور ایک نسبت سے ہوگا، اور ہم یہاں اس طرح راضی بیٹھیں گے اور اس طرح سے ہم اٹھیں گے کہ یہاں سے ہم کچھ لے کے اور سیکھ کے جائیں اور آئندہ بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے قلبوں کو روشنی عطا فرما دے گا اور اجالا عطا فرما دے گا اندھیرے سے نکال کر. یہ محفل اللہ اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے. اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مسبب الاسباب ہے. تو اللہ نے یہ سارے سبب بنائے، آپ کے لیے یہ دریاں چاندیاں بچھوائیں، یہ بتی جیسے آسمان کو ستاروں سے چمکایا، یہ بتی سے آپ کے لیے اس نے محفل سجائی، اور اللہ رازق ہے، کھانا آپ کے لیے پکوایا لوگوں سے، آپ کو پتہ ہی نہیں، اور آپ کو دعوت دی کہ آؤ یہاں میرا ذکر کرو. تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. کس کی دعوت پہ آ رہے ہیں؟ کس نے سبب بنایا؟ اللہ نے اپنے ذکر کے لیے آپ کو سبب بنا دیا کہ میرا ذکر کرو، اور اللہ سے بڑھ کر کس کا ذکر ہوگا؟ اور پھر ہم یہاں سے غفلت میں چلے جائیں. میری بار بار یاد جو دہرانے کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دھیان ہو ہم یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں. کیا؟ ایک تو بندے کا جو اللہ سے رابطہ ہے، آیا کہ ہم اس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، ہم غفلت میں گزار رہے ہیں، یا مالک الملک ہے اس سے ہمیں رابطے میں، اس سے ہمارا رابطہ، اس سے نسبت ہماری کتنی ہے؟ دوسرے، ہمارے عمل کتنے اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزر رہے ہیں، اور ہم اپنے بچوں کو کتنی دین کی تعلیم دے رہے ہیں. یہ باتیں جو ہیں اگر ہم یہاں سے سیکھ کے جائیں گے، اگر ہم کچھ 100 میں سے ایک پہ بھی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحمت فرمائے گا. کلام پاک میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہمارا معبود ایک معبود ہے، یہ نسبت ہو گئی. جتنے بھی مسلمان ہیں ان کا معبود ایک معبود ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان کا معبود ایک معبود ہے. تو یہ نسبت ہے انسانیت کی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک معبود ہے. اسلام جو آیا ہے اس کو قرآن پاک دنیا میں پھیلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور کلام پاک اتنا وسیع ہے کہ پورے انسانیت کے لیے وہ مشعل راہ ہے کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں زخمی ہوتے ہیں تبلیغ کرنے میں. میرے محبوب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ ان کے لیے بد دعا کریں تو میں ان کو یہ پہاڑ جو ہے پیس دیں. آپ بد دعا نہیں کرتے. ایک تعلق ہے انسانیت کا کہ سب کا معبود ایک ہے. مکۃ المکرمہ فتح ہوتا ہے اور آپ داخل ہوتے ہیں، اور اس طرح عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ کا سر مبارک جو ہے اونٹ کی پشت سے لگا جا رہا ہے. آپ اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، اور پھر بھی اپنے جو دشمن تھے جنہوں نے تکلیف دی تھی ان کو کوئی بھی تکلیف نہیں دیتے.
تو یہ نسبت کلام پاک بتا رہا ہے، دیکھو ایسے نہ بڑھ جانا تم، اس طرح سے تم وہ نہیں ہو جانا، تمہارا معبود ایک معبود ہے، وہ نسبت رکھنا، جو غریب ہے اس کا بھی وہی معبود ہے، جو امیر ہے ان کا بھی وہی معبود ہے، جو مسلم ہے ان کا بھی وہی معبود ہے، جو کافر ہے ان کا بھی وہی معبود ہے۔ اور کیا تعلیم دی جا رہی ہے کلام پاک میں؟ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اور اگر تم سزا دو تو اتنی ہی سزا دو جتنی کہ تمہیں تکلیف پہنچے۔ بتائیے یہ کلام پاک جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، کیسی تعلیم پوری دنیا کے انسانوں کو دے رہا ہے کہ تم اتنی ہی سزا دو جتنی تم کو تکلیف ہوئی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اور آگے ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور تم صبر کرو تو یہ صبر تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ طریقت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیں، آپ نے صبر کیا، اللہ نے اجازت دی ہے جتنی تم کو تکلیف پہنچے اتنی تکلیف دے دو، اس کو چھوڑ دینا طریقت ہے۔ اللہ نے آپ کو کیا زکوٰۃ دے دو، آپ نے زکوٰۃ دے دی، اور اس کے بعد آپ کو اختیار تھا، آپ نے جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ اللہ نے آپ پہ حکم نہیں دیا، آپ نے اللہ کی خوشی میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دے دی کہ رات ہے آرام کے لیے ہے، آپ اللہ کے لیے ساری رات جاگ رہے، تو طریقت یہ ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دہرایا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، ہم سب کے معبود ہیں، اور تم یہ سبق یاد رکھ لو کہ ہمارے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کیسے معبود ہیں؟ للہ ما فی السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ ہم مالک ہیں، بادشاہ ہیں زمین اور آسمان کے، اور ان دونوں کے درمیان جو بھی ہے اس کے ہم مالک ہیں۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں، اور ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بندے کو اللہ کریم بتا رہا ہے کہ میں معبود تمہارا ہوں، اور اس شان کا مالک ہوں کہ یہ سب میری ملکیت ہے، تمہاری جان، تمہارا مال، اور جو کچھ بھی ہے زمین اور آسمان میں تم دیکھ رہے ہو، یہ سب میری ملکیت ہے۔ اب بتائیے جو اتنا طاقتور ہو، اتنا عظیم ہو، تو کیا ہم ایسا نہ کریں؟ کیا ہماری کوشش نہ ہو کہ ہم اس کے قرب میں ہوں، اس کا قرب حاصل کریں، اس کے نزدیک پہنچ جائیں؟ جس کے پاس پوری سلطنت ہے اور ہر چیز ہے، جو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے علم دے دیتا ہے، ادنے کو اعلیٰ کر دیتا ہے، یہ سب اس کے پاس ہے۔ پھر ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ پھر ہمارے دل بھجے ہوئے کیوں ہیں؟ پھر ہمارے دل کے اندر بردباری کیوں نہیں ہے؟ پھر ہمارے دل کے اندر استحکام کیوں نہیں ہے کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے اور یکتا ہے۔ پھر ہم کیوں غمگین ہوتے ہیں؟ ہاں اللہ نے طریقے بتائے ہیں، اس سے ہم چھوٹیں گے تو غمگین ہوں گے، اس کو ہم چھوڑیں گے تو بزدل ہو جائیں گے۔ ہم کو اس دنیا کے اندر اپنے ملک بچانے کے لیے بھی لڑنا پڑے گا، ہمیں اس دنیا میں اپنا اسلام کے لیے بھی لڑنا پڑے گا، ہمیں اس دنیا کے اندر جدوجہد جو کرنی پڑے گی، مصیبتوں اور پریشانیوں سے بھی ہمیں گزرنا پڑے گا۔ شیطان جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس سے بھی ہمارا رات دن مقابلہ ہے، نفس جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بھی ہمارا رات دن مقابلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کلام پاک میں؟ کس طرح آپ کرو؟ اب ہم غفلت میں یوں ہیں کہ ہم نے کلام پاک کو پڑھا ہی نہیں اور سمجھا ہی نہیں، اور ہم غفلت میں ہو گئے اور ہماری ہوا اکھڑ گئی اور ہم بزدل ہو گئے۔ جس مصیبت میں تم ہو، جس پریشانی میں تم ہو، جس سے بھی تم مقابلہ کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو،
جب تم کسی سے لڑو، تمہارا کسی سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو اور تم فلاح پاؤ گے. اب اس کے اندر ہم اسلام پھیلا رہے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر ہے. اللہ کی اطاعت کس طرح سے ہے؟ جسم سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے اور نیت سے بھی ہے. تینوں چیزوں سے اطاعت ہے. اگر تینوں چیزوں کے اندر موافقت ہو گئی تو ہم کامیاب ہیں. ہمارا جسم بھی اللہ کی اطاعت میں ہو، ہماری زبان بھی اللہ کے ذکر میں ہو اور ہمارا عقیدہ بھی صحیح ہو اور پختہ ہو. جب ہم دنیا کی میں کوشش کریں تب بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. اگر ہم اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں جب بھی اللہ کا ذکر کثرت سے کریں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو اللہ کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں چلتے ہیں، اللہ ان کو نئی نئی راہ دکھا دیتا ہے. تو کیا پتہ چلا باری تعالیٰ کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ جب تمہیں کسی سے مقابلہ ہو، آج دنیا میں کتنا ہمیں مقابلہ کرنا ہے، پریشانیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، بدعقیدہ روگوں سے مقابلہ کر رہے ہیں، برائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. تو اس وقت سب سے زیادہ کیا ہے کہ ہمیں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق، تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. ہمارا رہن سہن، تکلیفیں ہوتی ہیں، بھائی بھائی لڑتے ہیں، مسلمان ہیں آپس میں گروہ گروہ لڑتے ہیں، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. کیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی. پہلے وہیں آ گئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا. پہلے اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ولا تنازعوا، اور جھگڑو نہیں، تنازع نہیں کرو. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ہوگا؟ تم میں بزدلی پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. بلکہ بہتر یہ ہے کہ تم صبر کرو. اب ہم اپنی زندگی کو صبح سے شام تک اپنے گھر کے اندر معاملہ دیکھیں، اپنے عزیز و قارب سے معاملہ دیکھیں، اپنے ملک کے اندر معاملہ دیکھیں، اپنے میل جوڑ میں معاملہ دیکھیں، اپنے حلقے میں معاملہ دیکھیں. کیا ہم اس پہ پورے اتر رہے ہیں؟ جب نہیں اتر رہے تو ہم اللہ کی بات کو مانیں تو ہم پورے کامیاب ہو جائیں گے. کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ جھگڑا نہیں کرو اور صبر کرو. اور صبر کرنے والوں کے لیے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ جو صبر ہوتا ہے، کسی کو اگر کوئی پریشانی آئے اور وہ پریشانیاں دوسری جگہ جا کے سناتا رہے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو خیر